اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں یہاں پہ جو چند آیت ہے اس میں ایک بہت سمجھنے والا جو نقطہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ہمیں انسانوں سے کہا جا رہا ہے اب ہر انسان ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اس آیت کے دائرے میں تو نہیں آ رہا ہوں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دل، عقل، دماغ دیا ہے لیکن ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے جیسا سوچنا چاہیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ہمیں آنکھیں تو دی ہیں لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ جیسا دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس کائنات کی حقیقت پہ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہمیں کان تو دیے ہیں لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، یہاں سے سنے یہاں سے نکال دیے۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے، یہاں جو نقطہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ سب فرمانے کے بعد کہہ رہے اولئک کالانعام، بلکہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، ان کے مانند ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مکھی نہیں کہا، چڑیا نہیں کہا، شیر چیتا وغیرہ نہیں کہا، بلی کتا نہیں کہا، مطلب ان سب جو جانور، ایک ہوتے ہیں وحشی جانور، ایک ہوتے ہیں مویشی۔ عربی میں معنی جو انعام کے لیے گئے ہیں، عربی میں جو معنی آتے ہیں وہ چوپایوں، یہ مویشی جانور کے لیے آتے ہیں، جیسے اونٹ ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی۔ ان کی مثال اولئک کالانعام۔ جو سمجھنے والی بات اس میں ہے کہ دوسرے جو جانور ہیں، آپ شیر کو دیکھو، چیتا کو دیکھو، چڑیا کو دیکھو، کبوتر کو دیکھو، بلی کتے کو دیکھو، ان کا جو ہائپر اویرنس ہوتا ہے، جنہیں کہتے ہیں بہت زیادہ جاگرکتا، بہت زیادہ جاگرکتا، آگاہی، بہت زیادہ آگاہ رہتے ہیں، یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اسکین کر کے رکھتے ہیں۔ ذرا سی آہٹ سنتے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا سا کچھ ہوا کان کھڑے ہو گئے، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اگر یہ کہیں پڑے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ان کو کچھ مطلب نہیں ہے، کوئی آگاہی نہیں ہے، کوئی چوکنا نہیں ہے، طوفان آ رہا ہو، بجلی کڑک رہی ہو، ان کو ذرا سا فرق نہیں پڑتا، بس یہ اپنا منہ دلائیں گے، کچھ کھاتے ہیں منہ دلاتے رہتے ہیں، بالکل ایک دم ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ان کو بالکل اس سے نہ پتا ہے نہ مطلب ہے۔ اب یہ انعام بن جاتے ہیں، جو ہماری مثال دی جا رہی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آپ دیکھیں گے آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ مثال اور آسان ہوتے جا رہی ہے۔ یہ غفلت کی انتہا نہیں ہے۔ آج ہمارا کام کیا ہے؟ بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں،
हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह बस जरा सा नेट कनेक्शन कट जाए नेट का, बस चौकन्ना हो जाते हैं कि हाँ क्या हो गया क्या हो गया। बस ये सेम वही मिसाल है कि भैंस के आगे से भूसा हटा लो फिर वो इधर उधर देखने लगेगी। तो इसमें जो समझने वाली बात है, जो नुक्ता है, अल्लाह ताला ने यहाँ उन जानवरों कल अनाम उलायका कल अनाम इन चौपायों की मिसाल दी है कि हम इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, इनसे ज्यादा भटके। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, बल्कि उनसे ज्यादा गए गुजरे, भटके हुए हैं। इसको कहते हैं गफलत की इंतहा। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल गफलत में पड़े। बहुत अहम नुक्ता है समझने का। अल्लाह ताला ने यहां मिसाल हमारी क्या दी है, अब हम देखें अपने अंदर ये चीज। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा कुरान मजीद को हमें समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये समझने की हिदायत दे कि ये वक्त एक एक वक्त बड़ा कीमती है। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला को हम राजी कर ले, हम अपने अमाल ठीक कर ले, सही कर ले। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा हमें पूरे दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को समझ के पढ़ने और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।